دنیا میں سب سے خطرناک انسان وہ نہیں ہوتا جو ہاتھ میں ہتھیار رکھتا ہے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو دل میں زہر رکھتا ہے اور چہرے پر مسکراہٹ۔ اور بدقسمتی یہی ہے کہ ایسے لوگ ہمارے آس پاس ہی ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں، ہماری فیملی میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے فرینڈ سرکل میں یا ہمارے گلی محلے میں، حتیٰ کہ ہمارے سب سے قریب ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتانے والی ہوں ایسے 8 اصول، اگر آپ نے انہیں سیکھ لیا نا، کوئی بھی ظالم، سازشی، چلاک انسان آپ کی زندگی برباد نہیں کر سکے گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آج کا میرا ولاگ پورا دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اس پیاری سی دعا کے ساتھ آج کے ولاگ کا آغاز کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی دے، آپ کو سدا سلامت رکھے۔ تو چلیں آپ کے اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ ایسے 8 اصول جو ہر عورت، ہر بیٹی، ہر ماں، ہر بہن کو زندگی بھر یاد رکھنے چاہیے۔ یہ اصول سادہ نہیں ہے، یہ زندگی کی فطرت سے سیکھے ہوئے اصول ہیں، اور ایسے اصول ہیں جو آپ کو زندگی میں بہت کام آنے والے ہیں۔ اگر آپ نے آج کی باتیں سمجھ لی نا، تو کوئی بھی آپ کی عزت کو، آپ کے سکون کو، آپ کی خوشی کو، آپ کے دل کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ظالم اور شاطر لوگوں سے خود کو بچانے کا اور پہچاننے کا پہلا اصول یہ ہے کہ جو انسان آپ کی کامیابی سے جلتا ہے نا، وہ کبھی آپ کا خیر خواہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں یہ سب آپ کو ماننا ہی پڑے گا کہ ہر رشتہ سچا نہیں ہوتا، ہر انسان آپ کے لیے مخلص نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ نا آپ کی ہر خوشی سے تکلیف محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ ترقی کرتے ہیں وہ چپ ہو جاتے ہیں، جب آپ ٹوٹتے ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں، جب آپ کامیاب ہوتے ہیں نا تو وہ آپ پر طنز کرتے ہیں، جب آپ کچھ نیا کرتے ہیں تو وہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور آپ اپنے آس پاس دیکھیں، یہ لوگ آپ کو اپنے آس پاس ہی محسوس ہوں گے، یہ آپ قریبی لوگ ہوں گے، آپ سے محبت کرنے والے، جن سے آپ محبت کرتے ہیں اور آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ آپ سے محبت کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا، کھل کر دشمنی نہیں کرتے، بلکہ اندر ہی اندر آپ سے جلتے ہیں اور اندر ہی اندر آپ کی جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں نا، کسی کو کیا پتا کہ دل کس بات پہ دکھتا ہے، یہ بات تو اپنوں کو پتا ہوتی ہے، غیروں کو کیا لگے آپ کی خوشی سے، آپ کے غم سے، غیروں کو تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اصل تکلیف جو ہوتی ہے نا، آپ کے اپنے آس پاس کے لوگوں کو ہی ہو رہی ہوتی ہے۔ اور شاطر قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ آپ کے سامنے کچھ اور ہوتے ہیں اور پیٹھ پیچھے کچھ اور ہوتے ہیں۔ یہ آپ کے معاملات میں دخل اندازی بھی کرتے ہیں، لیکن اس طریقے سے سازشیں چلتے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا۔ تو جب آپ کو یہ محسوس ہونے لگ جاتا ہے نا کہ اگلا انسان آپ کی خوشی میں خوش نہیں ہے، یا آپ کی خوشی میں اتنا خوش نہیں ہے جتنا اسے ہونا چاہیے، آپ کو اس نے مبارکباد نہیں دی، آپ کو اس نے کامیابی کی دعا نہیں دی، آپ کی خوشی میں وہ خوش نہیں ہوا، یا بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مذاق مذاق میں آپ پہ طنز کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی کوئی کامیابی، کوئی خوشی ان کے ساتھ شیئر کی ہے نا، یا اپنا کوئی خواب ان کے ساتھ شیئر کیا ہے، یا کہ مستقبل میں یہ بننا چاہتا ہوں، میرے یہ پلانز ہیں، لیکن آگے سے وہ آپ پہ طنزیہ جملے کستے ہیں، تو وہاں پہ بھی سمجھ جائیں یہ انسان دل سے آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اور اس کی محبت آپ کے لیے خالص نہیں ہے۔ ان سے بچنے کا صرف ایک طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنی کامیابیوں کی اپڈیٹس دینا بند کر دیں، اپنی کامیابیوں کے بارے میں ان کو بتانا چھوڑ دیں، ان کی نظروں میں اپنی محنت کبھی نہ ظاہر لے کے آئیں، اپنے خوابوں کو ایسے لوگوں بچا کے رکھیں، نہیں تو نہ آپ کے کبھی خواب پورے ہوں گے اور نہ ہی آپ کی محنت جو ہے نا اس کا صلہ آپ کو ملے گا، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے۔ یہ جو شاطر مکار قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ آپ کو نظر بد لگاتے ہیں۔ نظر بد جو ہوتی ہے نا، یہ آپ کی کامیابی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ وہ لوگ جو آپ کے ہر کام میں نقص نکالتے ہیں، آپ کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی بات پکڑ لیتے ہیں نا، یہ آپ کے دوست کبھی نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں، آپ نے اکثر محسوس کیا ہوگا کہ آپ کے آس پاس کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے ہر لفظ میں غلطی ڈھونڈ لیتے ہیں، آپ کے ہر کام میں نقص نکال لیتے ہیں، آپ کچھ بھی کریں وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے، آپ اگر ان سے اچھے اخلاق سے، اچھے رویے سے پیش آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں تم ڈرامہ کر رہی ہو، اگر آپ خاموش رہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تم میں غرور بہت ہے۔ اس طرح کے لوگ آپ کے آس پاس یقیناً ہوتے ہی ہوتے ہیں، جن کو نہ آپ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے، آپ کچھ بھی کریں، اٹھیں بیٹھیں، کہیں آئیں کہیں جائیں، ان کو ہر بات میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، اور مسئلہ صرف ان کی ذات تک نہیں رہتا، وہ بار بار آپ کو بھی اس بات پہ پریشان کرتے ہیں، بار بار آپ کو بھی یہ بات بتاتے ہیں کہ تم میں یہ نہیں ٹھیک، وہ نہیں ٹھیک، تم بولتی بہت ہو یا بہت کم بولتی ہو، تم چلتی کیسے ہو، تم پہنتی کیسے ہو۔ اس طرح کی 100 باتیں نا یہ لوگ وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسے مکار، ظالم اور شاطر لوگوں کا حربہ ہی اس لیے ہوتا ہے تاکہ وہ آپ کو کنٹرول کر سکیں، آپ کے اور آپ کے اوپر اپنی پوری کمانڈ رکھ سکیں۔ آپ کو بار بار وہ ڈیگریڈ کرتے ہیں، آپ کو بار بار جو ہے نا گلٹی فیل کرواتے ہیں کہ تمہیں تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، تمہیں تو یہ کرنا ہی نہیں آتا، تمہیں کوئی کام ڈھنگ سے نہیں آتا، تمہیں بولنے کا طریقہ نہیں ہے۔ اس طرح کی 100 باتیں کر کے نا آپ کو ذہنی طور پر آپ کو کمزور کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ سب کچھ بہت اچھے طریقے سے کر رہی ہیں، ہر چیز بڑے اچھے سے مینیج کر رہی ہیں، آپ کو پہننے کا سلیقہ ہے، بولنے کا سلیقہ ہے، کھانا بنانے
بنانے کا، گھر سنبھالنے کا، ٹائم مینیج کرنے کا، ہر چیز آپ کو آتی ہے، لیکن ایسے لوگ وقتاً فوقتاً جب بار بار آپ کے ساتھ ایک بات ریپیٹ کرتے ہیں نا، تو آپ کا سیلف کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے، ہونے لگ جاتا ہے، آپ ان کی باتوں میں آ جاتی ہیں، آپ کو یہی لگتا ہے کہ شاید یہ سچ کہہ رہے ہیں، مجھ میں واقعی کوئی کمی ہے۔ اور اس کا حل یہ ہے کہ جب آپ محسوس کریں نا کہ آپ کی زندگی میں ایسے ٹاکسک لوگ موجود ہیں جو بار بار آپ کو ڈیگریڈ کرتے ہیں، آپ کو کمزور کرتے ہیں، آپ کا ذہنی سکون چھین رہے ہیں، تو ایسے لوگوں سے دور ہو جائیں، ایسے لوگوں کی باتوں میں ہرگز نہ آئیں، ایسے لوگوں کی باتوں میں نا خود کو آزاد کر لیں ایسی لوگوں کی باتوں سے، نہیں تو یہ لوگ جو ہے نا آپ کو کبھی سکون سے نہیں رہنے دیں گے۔ ایسے لوگوں کی پہچان کا تیسرا اصول یہ ہے کہ دیکھیں، آپ نے اکثر محسوس کیا ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ہر بات پہ نا آپ سے معلومات مانگتے ہیں، یعنی کہ آپ کیا کہاں جا رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں، کیا بنا رہی ہیں، آپ کی ساس کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا ہے، آپ کے بہن بھائیوں کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا ہے، آپ کے شوہر کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا ہے، آپ کے بچے اسکول میں کیسا پڑھ رہے ہیں۔ اس طرح کے سوالات کو اگر آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے نا، تو سمجھ جائیں کہ یہ انسان جو ہے نا یہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ایک سچی بات ہے کہ آج کل کے اس نفسا نفسی کے دور میں ہر بندہ اپنی پریشانیوں میں الجھا ہوا ہے، کسی کو کسی کی ذات سے کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ جو انسان سمجھدار ہے نا، دل کے صاف لوگ ہوتے ہیں، وہ صرف اپنے کام پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی زندگیاں بہتر بنانے میں لگے ہوتے ہیں، لیکن اسی دنیا میں کچھ مکار، شاطر اور ظالم قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہیں اپنی پریشانیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، ان کی نظر ہمیشہ دوسروں کے گھروں پہ ہوتی ہے، دوسروں کی ذات پہ ہوتی ہے، اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا آپ سے انفارمیشن لے رہے ہوتے ہیں نا، یہ آپ کے گھر کے حالات کیسے جا رہے ہیں، آپ کے بچے، آپ کا شوہر، آپ کی فیملی، آپ کی زندگی، تو یہ ہرگز آپ کی فکر نہیں کرتے، یہ آپ سے مخلص نہیں ہے، بلکہ اس لیے آپ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں تاکہ یہ آپ کی کمزوریاں تلاش کریں اور آپ کے پیچھے آپ کے خلاف باتیں پھیلا کر آپ کو نقصان پہنچائیں۔ تو اپنے بچاؤ کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنی ذاتی زندگی کی تفصیلات نہ کسی کو بھی نہیں بتانی، حتیٰ کہ اپنے رشتہ داروں کو بھی نہیں بتانی، اپنے گھر کے معاملات صرف اپنے گھر تک رکھیں۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ ایسا انسان جو دوسروں کی بات میں آپ تک پہنچاتا ہے نا، وہ کبھی بھی آپ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، جو دوسروں کی بات آپ تک کرتا ہے نا، یقیناً وہ آپ کی بات بھی دوسروں تک پہنچائے گا۔ اکثر آپ نے اپنی زندگی دیکھا ہوگا، آپ کو لوگ کال کر کے کہ یا آپ کے پاس آ کے آپ کو باتیں بتا رہے ہوتے ہیں نا کہ فلاں کی زندگی میں یہ چل رہا ہے، یا اس نے اس کے بارے میں، آپ کے بارے میں یہ کہا ہے، اس نے آپ کی بہت برائیاں کی ہیں۔ سب سے پہلے اس سے ایک سوال ضرور پوچھا کریں کہ انہوں نے آپ کے ساتھ ہی میری برائیاں کیوں کی ہیں، اور صرف انہوں نے ہی کی ہیں یا آپ نے بھی آگے سے کچھ حصہ ڈالا ہے۔ دیکھیں، یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ان کی بڑی چلاکیاں ہوتی ہیں، جب آپ کے ساتھ آ کے دوسروں کی باتیں کرتے ہیں نا، تو آپ کے راز جا کے دوسروں کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں یہ دو چہرے والے لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے آ جائیں تو بس میں تمہارا ہی ہوں، تمہاری ہر بات راز میں رکھوں گی، کسی کو نہیں بتاؤں گی، مگر حقیقت یہی ہوتی ہے کہ یہ لوگ کبھی کسی کے وفادار نہیں ہوتے، اور اس کا بچاؤ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ ایسے لوگوں کے سامنے کسی کی بھی شکایت نہ کریں، کسی کی بات ایسے لوگوں کے سامنے نہ کریں، اپنے جذبات کو کبھی ان کے سامنے ظاہر نہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی باتوں پہ کبھی بھی یقین نہ کریں۔ پانچواں اصول بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، جب ہم پریشان ہوتے ہیں نا، ظاہر ہے زندگی کا حصہ ہے، اس میں بہت سے معاملات ہوتے ہیں، روزمرہ کی زندگی ایک جیسی نہیں ہوتی، کبھی ہمارے حالات کچھ ہوتے ہیں، کبھی ہمارا موڈ کچھ اور ہوتا ہے، کبھی منٹ میں ہمارے سارے حالات بدل جاتے ہیں، احساسات بدل جاتے ہیں، جذبات بدل جاتے ہیں، کبھی ہمیں ایک بات چبھ جاتی ہے اور اس سے ہمارے گھر میں لڑائی ہو جاتی ہے، شوہر سے بول چال بند ہو جاتی ہے، کبھی بچوں پہ غصہ آ رہا تھا۔ اس طرح کے 100 مسائل ہم اپنی ڈیلی بیسس پہ نہ فیس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن غلطی ہم وہاں پہ کر دیتے ہیں جہاں پہ ہم ہاتھ ملانے والے کو دوست سمجھ بیٹھتے ہیں، ہر انسان کو اپنا ہمدرد سمجھ لیتے ہیں۔ اچھا ہوتا کیا ہے، جب ہمارے معاملات بگڑے ہوتے ہیں نا، یعنی گھر میں بے سکونی چل رہی ہوتی ہے، تو جب ہم کسی سے شیئر کرتے ہیں نا، آپ نے پہچان ایسے کرنی ہے کہ اگلا بندہ آپ کی چھوٹی سی بات کو بڑھاوا دے رہا ہے، کہ کہہ رہا ہے نا، نہیں تمہارے شوہر تو بہت غلط کیا، تم اس کو چھوڑ دو، ایسے کر دو، ویسے کر دو۔ جب اس طرح کے مشورے آپ کو مل رہے ہوتے ہیں نا، تو سمجھ جائیں گے انسان آپ کا خیر خواہ نہیں ہے، یہ آپ کی بات کو مزید بگاڑنے پہ لگا ہوا ہے۔ لیکن وہاں پہ اگر آپ کو کوئی مشورہ دیتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، سدا وقت ایک جیسا نہیں رہتا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک ہو جائے کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھو، تھوڑا سا صبر لے کے آؤ اپنی زندگی میں، تھوڑی سی کوشش کرو، تھوڑی سی محنت کرو، محبت سے سمجھاؤ۔ اس طرح کے جملے جب ملتے ہیں نا آپ کو سننے کو، اچھے لوگ بھی اس دنیا میں ہیں، یقیناً ہر انسان برا نہیں ہوتا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ زیادہ تر ہمارے آس پاس ایسے ہی لوگ ہیں جن کو دوسروں کے گھروں میں لڑائیاں ڈلوا کے سکون محسوس ہو رہا ہے، دوسروں کے گھروں میں تماشا دیکھتے ہنس رہے ہوتے ہیں۔ خود کا بچاؤ ایسے کرنا ہے، اس طریقے سے کرنا ہے، کبھی بھی آپ کی بحث ہو جاتی ہے نا اپنے گھر کے کسی بھی فرد سے، کسی رشتے کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم دے، دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ نا سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے،
وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے نا، تب تک فیصلہ نہ کریں جب تک اگلے دن کا سورج نہ آپ دیکھ لیں۔ دیکھیں، اگر آپ کو زندگی میں کوئی بھی پریشانی ہے تو میری یہ بات آپ کہیں لکھ لیں، یہ آپ کی زندگی میں بہت زیادہ کام آئے گی۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے نا، کوئی مسئلہ ہے، کوئی مشکل فیصلہ ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ کیا کرنا ہے، آپ نے سو سوچیں ذہن میں آ رہی ہیں، سو گمان آ رہے ہیں، سو مشورے لوگ دے رہے ہیں، لیکن آپ کا دل مطمئن نہیں ہو رہا، تو بس صرف ایک دن کا ویٹ کریں۔ اگلے دن جیسے ہی سورج نکلے گا، آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے اپنی زندگی کو کس ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے۔ چھٹا اصول یہ ہے کہ وہ لوگ جو آپ کا فائدہ اٹھانا جانتے ہیں نا، لیکن آپ کو فائدہ کبھی نہیں دیتے، یہ لوگ تب تک آپ کے ساتھ ہوتے ہیں جب تک ان کو آپ سے کام ہوتا ہے۔ اگر آپ ان کی کوئی مدد کی ہے نا، آپ نے بہت خوش ہوں گے، لیکن اگر آپ کو کوئی مسئلہ پیش آ جائے گا، یہ کبھی آپ کی مدد نہیں کریں گے۔ آپ نے اکثر اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو آزمایا ہوگا، ضرورت پڑنے پر آپ نے انہیں پکارا ہوگا، لیکن انہوں نے کبھی آپ کی مدد نہیں کی ہوگی۔ اگر آپ کسی مالی پریشانی کا شکار ہیں، کبھی آپ کو حوصلہ نہیں دیں گے، کبھی آپ کی مدد نہیں کریں گے، پیسے دینا تو دور کی، کبھی لفظوں سے بھی آپ کی مدد نہیں کریں گے، تسلی کے دو بول ہی بول دیں، بلکہ الٹی باتیں کریں گے کہ پہلے سیونگ کر لی ہوتی تو آج تمہارے یہ حالات پریشانی نہ ہوتی، تم پہلے عقل سے کام لیا ہوتا تم نے اتنا، تو آج تمہارے حالات ایسے نہیں ہوتے۔ اگر اس طرح کی باتیں آپ کو آگے سے سننے کو مل جاتی ہیں نا، تو سمجھ یہ انسان خالی مکار نہیں ہے، ظالم بھی ہے، اور یہ کبھی آپ کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ سو بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کبھی بھی اپنے احساسات جو ہیں، اپنے دلی لگاؤ، اپنا ذہنی لگاؤ، اپنی جذباتی ہم آہنگی نہ رکھیں۔ ساتواں نمبر پہ وہ لوگ آ جاتے ہیں جو آپ کے ہر درد کا مذاق بنا کے رکھ دیتے ہیں۔ آپ کے ارد گرد، آپ کی فیملی میں یا رشتہ داروں میں یا آپ کے دوستوں میں کچھ ایسے لوگ ضرور آپ کو ملتے ہیں جو آپ کی ہر پریشانی کو مذاق بنا دیتے ہیں۔ وہ اس طرح کے، اگر آپ اپنی بات شیئر کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہاں اس کو تو عادت ہے رونے دھونے کی، اس کا تو کام ہی یہی ہے رونا دھونا، یہ تو ہے ہی نہ شکری، اس کو تو شکر کرنا ہی نہیں آتا۔ اگر آپ اپنے شوہر کی وجہ سے پریشان ہیں تو وہ اس کو بھی مذاق میں لیں گے، تمہیں تو قدر ہی نہیں ہے اپنے شوہر کی، کاش تمہارے شوہر جیسا میرا شوہر ہوتا، تمہارے شوہر تو بہت اچھے ہیں، اس طرح کی باتیں کرنے لگے۔ اگر آپ کہیں گے کہ مجھے اپنی فیملی ممبر میں کسی سے کسی سے مسئلہ ہے، پھر بھی وہ آپ کو ہی برا بلا کہیں گے، یہاں پہ آپ نے سمجھ آنا ہے کہ یہ انسان آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے، بلکہ یہ تو آپ کا تماشا دیکھ رہا ہے، آپ کے درد کو مذاق بنا رہا ہے اور دوسروں کے سامنے آپ کو ذلیل کر رہا ہے۔ تو جب آپ دیکھ لیں ایسے لوگوں کو بھانپ لیں، تو ایسے لوگوں کے سامنے اپنے راز کبھی نہ کھولیں، ایسے لوگوں کے سامنے اپنا دکھ کبھی بیان نہ کریں، کیونکہ آپ کے دکھ کو آپ کی کمزوری بنا کر آپ کو نشانہ بنا لیں گے، آپ کو کبھی مضبوط نہیں ہونے دیں گے۔ شاطر، مکار، ظالم لوگوں سے بچنے کا آخری اصول اور سب سے زیادہ ضروری اصول یہ ہے کہ جب آپ دیکھ لیں نا کسی انسان کو وہ اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں رکھتا، یقین کریں وہ انسان کسی کا سگا نہیں ہوتا، کیونکہ جو انسان اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا نا، اس انسان کو کبھی کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، صرف اپنا مفاد اس کو فائدہ نظر آتا ہے، وہ کام کر گزرتا ہے، چاہے کسی کا نقصان ہو رہا ہو نہ ہو رہا، اس کو کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اکثر آپ نے اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو جھوٹ بھی اتنی صفائی سے بولتے ہیں کہ سچ بولنے والے کو اپنے اوپر شک ہونے لگتا ہے کہ کہیں میں تو غلط نہیں ہوں۔ یہی پہچان ہوتی ہے ایسے لوگوں کی، یہ سچ کو چھپاتے ہیں اور جھوٹ اس انداز میں بولتے ہیں کہ اگلا بندہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ شاید یہ سچ ہی کہہ رہا ہے، فتنے پھیلاتے ہیں، لوگوں کا حق مارتے ہیں، لوگوں کے خلاف جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، اور ہر وقت دوسروں کے گھر میں چالیں چلتے رہتے ہیں، فلانے کے گھر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ ایسے لوگوں کا کام ہی صرف یہی ہوتا ہے، اللہ جانے یہ دنیا میں آئے اس لیے ہوتے ہیں کہ انہوں نے گھر برباد کرنے ہوتے ہیں، دوسروں کی زندگی برباد کرنی ہے۔ جو انسان اللہ کا خوف نہیں رکھتا، اگر آپ اس کے سامنے خدا کی کوئی بات کرتے ہیں، کوئی نماز کی، قرآن پاک کی کرتے ہیں، کوئی حدیث بیان کرتے ہیں، لیکن وہ کبھی اس کو مانتا نہیں ہے، تسلیم نہیں کرتا، اس سے اپنی نظریں چراتا ہے، تو یہی پہچان ہوتی ہے ایسے لوگوں کی۔ ان کے سامنے ایسی باتیں کی جائیں تو یہ تکلیف محسوس کرتے ہیں، یہ اپنے آپ میں جو ہوتا ہے نا برا محسوس ہوتا ہے انہیں کہ میرے سامنے یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں، کبھی بھی ہدایت والا راستہ نہیں پکڑتے بلکہ اس راستے سے فرار چاہتے ہیں، میرے سامنے یہ بات کی ہی نہ جائے۔ اس لیے یاد رکھے دنیا میں ہر جگہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور برے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن زندگی ان کی ہی محفوظ ہوتی ہے جو سمجھداری سے، حکمت سے اور خاموشی سے چلتے ہیں، اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھتے ہیں۔ آپ کو ہر لڑائی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ہر وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ہر رشتہ نبھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ظالم، سازشی اور چلاک لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ صرف فاصلہ رکھیں، ان کے ساتھ ایسے لوگوں سے بحث کرنے کی، لڑائی جھگڑا کر کے اپنا سکون نہ برباد کریں۔ یہی تھا میرا آج کا ولاگ، امید کرتی ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا، اور آج کی باتیں اگر دل کو لگی ہیں نا تو انہیں یاد رکھیں، انہیں اپنی زندگی میں اپنائیں، کیونکہ یہ وہ اصول ہیں جنہیں آپ کی آنے والی مشکلوں سے آپ کو بچا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ظالم، مکار، شاطر لوگوں کے شر سے بچائے۔ یہ پیاری سی دعا ہے میری آپ سب کے لیے اور اپنے لیے بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے میرے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفیکیشن والے بٹن کو بھی آن کر دیجیے گا، اور ایک پیارا سا کمنٹ کر کے مجھے اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔